المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط. حياتنا دعوة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم دینی و ملی بھائیوں، ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان، اس موضوع سے متعلق آج کی اس مجلس میں چند باتیں عرض کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اور اس مقصد کو صحیح طور سے انجام دینے کے لیے یا اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس دنیا کے اندر کچھ رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور کتابوں سے متعلق اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کے بعد جب تک لوگ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، نبیوں اور رسولوں کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی، مگر 10 صدی کے بعد جب قوم نوح نے اپنے 5 بزرگوں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی وفات کے بعد ان کی شان میں غلو کیا اور ان کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور ان کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ان بزرگوں کی عبادت کرنا شروع کی، تو اس طریقے سے وہ راہ حق سے بھٹ گئے، راہ توحید سے ہٹ گئے، اور پھر ضرورت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں توحید و ایمان کی طرف بلانے کے لیے رسولوں کو بھیجے۔ چنانچہ رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی، جب بھی کوئی قوم راہ توحید سے بھٹکی اور ضلالت اور گمراہی اور شرک کی راہ پر چل پڑی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر کوئی نبی اور رسول ضرور مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، وہ سارے رسول جو دنیا کے اندر بھیجے گئے، وہ سارے رسول گناہوں سے پاک تھے، غلط اخلاق اور غلط اعمال سے وہ ہمیشہ دور رہے، صادق تھے، امین تھے، وفادار تھے، اور قوم کے اندر اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال اور نمونہ تھے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اور مردوں میں سے چن کر بھیجا۔ کوئی عورت رسول بن کر نہیں آئی، کوئی جن رسول بن کر نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مردوں میں سے بنایا، اس لیے کہ عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو رسالت کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ رسول کے ذمے جہاں دعوتی ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر اجتماعی ذمہ داریاں بھی تھیں، ان کے اوپر سیاسی ذمہ داریاں بھی تھیں، بہت ساری رفاہی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مردوں میں سے اس لیے مبعوث فرمایا کہ عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں جو ان تمام ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جن یا کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ انسانوں کے لیے انسان سے دین سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ وہ سارے رسول اولاد آدم میں سے تھے، عام انسانوں کی طرح ان کی پیدائش ہوئی، کچھ مقررہ مدت تک وہ ماں کے پیٹ میں رہے، پیدائش ہوئی، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان سارے مراحل کو طے کیا، اور پھر انہیں موت بھی آئی، اور دنیا کے اندر
ایک انسان کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، ایک انسان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ سارے اوصاف ان رسولوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ انہیں بھوک و پیاس لگی، انہیں کھانے کی حاجت ہوئی، انہیں پانی کی حاجت ہوئی، وہ بیمار ہوئے، انہیں علاج کی حاجت ہوئی، انہیں اولاد کی حاجت رہی، اور شادیاں ہوئیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، وہ سارے اوصاف، وہ ساری حاجتیں، وہ ساری ضرورتیں جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں، وہ ساری ضرورتیں ان نبیوں اور رسولوں کو بھی لاحق رہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کو بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہی اللہ مجھے مارے گا، مجھے موت دے گا، اور پھر مجھے وہی زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، نبیوں اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ ہم مختلف جگہوں پر اس طریقے سے پڑھتے اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں نبی تھے، فلاں رسول تھے۔ تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کہ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مستقل کوئی کتاب اور شریعت نہیں دی، بلکہ سابقہ کتاب اور پچھلی شریعت کی تبلیغ کے لیے اسے بھیجا گیا، اور اس کے پاس وحی آئی اللہ کی طرف سے، مگر اس وحی کی تبلیغ کرنا، اسے عام کرنا اس پر فرض نہیں تھا، بلکہ اس کے حق میں مستحب تھا۔ رسول وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقل کوئی کتاب اور شریعت دے کر کے کسی خاص قوم اور قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا، اور اس کے حق میں یہ واجب کر دیا کہ وہ اس کتاب اور اس دین کی تبلیغ لوگوں میں کرے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض انبیاء ایسے تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے۔ تو وہاں پر علماء نے یہ کہا کہ ممکن ہے کچھ خاص وقت تک کے لیے اسے نبی بنایا گیا ہو اور اس کے ذمہ تبلیغ واجب نہ رہی ہو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مستقل کتاب اور شریعت دے کر کے اس کے ذمہ تبلیغ کو واجب کر دیا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور آپ کو اقرا کے ذریعے نبی بنایا گیا۔ جب پہلی وحی آئی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں تو آپ کو نبی بنایا گیا، اور کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ ختم رہا، منقطع رہا، بند رہا، اور اس دوران آپ کے ذمہ تبلیغ واجب نہ تھی۔ اس طریقے سے آپ نبی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قم فانذر کے ذریعے آپ کو رسول بنایا، اور اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں میں کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مستقل ایک شریعت عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ میرے بھائیوں، نبیوں اور رسولوں کی تعداد صحیح تعداد کا علم نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بعض نبیوں اور رسولوں کا نام بیان کیا اور بعض کا نام بیان نہیں کیا۔ جن رسولوں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ کل 25 ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ان رسولوں میں سے بعض کو تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور بعض رسولوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں اور ہر زمانے میں ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کے ذمے یہ واجب قرار دیا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دے کہ لوگوں غیر اللہ کی عبادت سے بچو، طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے مگر اس کے اندر کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی یا رسول ضرور بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن صحیح تعداد کا ہمیں علم نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا اور بعض رسولوں کا نام ہم نے تمہارے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص قبیلے کے لیے ہوا کرتے تھے، اور ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہوا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایک ہی وقت میں دو رسول آئے، ایک خطے کے لیے فلاں رسول، دوسرے خطے اور علاقے کے لیے فلاں رسول۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک رہا، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک رہا، ایک ہی زمانے میں دو رسول بھی دنیا کے اندر آئے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کی حقانیت اور ان کے برحق ہونے اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کے ہاتھوں پر، ان رسولوں کے ہاتھوں پر ایسے اعمال ظاہر فرمائے، ایسے معجزات ظاہر ہوئے جو اعمال عام انسانوں کے بس میں نہیں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کے لحاظ سے ان نبیوں اور رسولوں کو بھاری معجزات عطا فرمایا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جادوگر گھٹنا ٹیک دیے۔ مثلا لاٹھی کا سانپ بن کر سارے سانپوں کا کھا جانا، دریا پھٹ کر اس میں راستہ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ مختلف معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ طب کے اعتبار سے عروج پر تھا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے پیدائشی اندھا اور کوڑھی شخص شفا پا جایا کرتا تھا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ شعر و شاعری اور ادب اور فصاحت و بلاغت میں عروج پر تھا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے آپ کو قرآن جیسا عظیم کلام اور فصیح و بلیغ کلام بطور معجزہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا قرآن جیسی کتاب پیش کرنے سے قاصر رہی۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں، سارے انس و جن، تمام انسان و جنات اکٹھا ہو کر کے قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر دیں۔ اگر پوری کتاب پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں ہی پیش کر دیں، اگر 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکتے تو ایک سورہ، قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے آئیں۔ میرے بھائیوں، آج قرآن کو اترے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، مگر کوئی شخص قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ مثلا درختوں اور پتھروں کا سلام کرنا، انگلیوں سے چشمے کا پھوٹنا، کھانوں کا تسبیح پڑھنا، اور اسی طریقے سے آپ کے اشارہ کرنے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور یہ سارے معجزات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ الرَّسُولُ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری نشانیاں طلب کی، لیکن آپ ان نشانیاں پیش کرنے سے، وہ نشانیاں لانے سے قاصر رہے، اور فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ میرے بھائیوں، پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کو یہ بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ اگر تم لوگ آخری نبی کا زمانہ پانا تو ان پر ضرور ایمان لانا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو ہمارے سامنے ہے، تورات، اور تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی اور خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں نبوت کے منصب سے سرفراز کی جاتے ہیں، اور 23 سال تک نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو توحید و ایمان کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد عظیم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے انہیں سناتا ہے، ان کے نفسوں کو، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، شرک سے، کفر سے، معصیت سے،
گناہوں سے، بغض و حسد سے، تمام ظاہری اور باطنی آلائشوں سے انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور دین کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک و کفر کی غلاظت سے، گمراہی سے نکال کر وہ توحید اور ایمان کی روشن راہ پر لائیں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنائے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور وہ کڑی یہی مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کے آنے کے بعد گزشتہ تمام نبیوں کی شریعت اور ان کا دین منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور تمام انس و جن پر چاہے وہ یہودی ہوں، مجوسی ہوں، نصرانی ہوں، تمام انسان اور جنات پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ آخری نبی کی نبوت اور آخری رسول کی رسالت کو تصدیق کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ صحیح مسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں، اس امت کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، جو میرے متعلق سنا اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، گزشتہ تمام نبیوں کی طرح آپ کی نبوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی نظر و نیاز کرو، ایک اللہ سے دعا کرو، ایک اللہ کے لیے قربانی کرو۔ گزشتہ تمام نبیوں کی طرح آپ کی بھی دعوت کی بنیاد عقید توحید رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر آپ نے مکے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں، اے میرے خاندان اور قبیلے کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، یہ کہو، اس بات کا اقرار کرو اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم نے اس کو نافذ کیا، تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس عقیدے پر تمہیں مکمل یقین رہا اور پھر تم نے لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کیا، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اگرچہ پچھلے تمام نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن ان تمام نبیوں پر اجمالی طور سے ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں کتابیں اور صحیفے انہیں ملی تھیں، اور اس طریقے سے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان رسولوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا، کسی کی توہین نہیں کرنا، کسی سے بغض و نفرت نہ کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی رسول کا انکار کر دے یا کسی رسول کی توہین کرے یا کسی رسول کا مذاق اڑائے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں داخل ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی دنیا کے اندر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے دنیا کے اندر جو بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी जो होता है वो दीन के मामले में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है, बल्कि जो कुछ कहता है और जो कुछ तुम्हें सिखलाता है और जिन कामों का तुम्हें हुक्म देता है और जिन कामों से तुम्हें रोकता है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। चुनांचे रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो मेरे भाइयों, मालूम ही हुआ कि रसूल पर ईमान में दाखिल है कि उनकी मुकम्मल इत्तिबा और पैरवी की जाए और उनकी बात के सामने, उनकी राय के सामने, रसूल की बात के सामने, रसूल की सुन्नत और हदीस के सामने किसी और की बात को, किसी और की राय को, किसी और के फतवे को आगे बढ़ाना ज़लालत और गुमराही है। मगर अफसोस है कि उम्मत इस्लामिया में जब मुख्तलिफ फिरके पैदा हुए तो इनकार सुन्नत और इनकार हदीस ये आम हो गया। और इस तरीके से मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों ने मसलकी तासुब में, फिरका बंदियत में आकर के वो अहादीसों का इनकार कर जाते हैं, सुन्नतों की तावील कर जाते हैं और बड़ी जुर्अत के साथ अपने मफाद के खातिर या मसलक की मफाद के खातिर वो बहुत बड़ी आसानी के साथ और जुर्अत के साथ उस सुन्नतों से, नबी के फरमान से और नबी की बातों से क्या मुकर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम सबको रसूलों पर ईमान की हकीकत जानने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।